بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 22 میں ہماری جو تیسری نظم ہے برسات کی بہاریں، اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس میں جو 5واں بند جس کی تشریح مینشن ہے وہ جو ہے نا، آپ کو میں نے بتایا تھا، میں نے کچھ بند کی تشریح کروا دی تھی، باقی آپ خود کریں گے۔ پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ اس میں جو ہے برسات، باغات، قطرات، گھات۔ دوسرا سوال ہے، تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ جواب ہے ہرے بچھونے۔ چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا اس میں ردیف استعمال ہی نہیں ہوا۔ اگلا سوال ہے، تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ اگلا سوال ہے، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ باغ بارش سے بھیگا ہوا نظر آ رہا ہے، بارش سے سبزہ بھی دھل گیا ہے اور گرد و غبار سے پاک ہو گیا ہے، سبزہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نہایا ہوا ہو۔ شاعر نے نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے جو مناظر بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو بیٹا اس کے لیے جو ہے نا آپ کو خلاصہ یاد کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر جو 3 ہے، قدرت کے بچھ رہے ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بارش کے بعد ہر طرف ہری ہری گھاس اگا، یہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہر طرف سبز گھاس کا فرش بچھ گیا ہو۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ کی نشاندہی کریں۔ اس میں جو میں الفاظ مذکر اور وہ جو ہے نا وہ الگ الگ بول دیتا ہوں۔ مذکر الفاظ ہیں بادل، سبزہ، گلزار، رنگ اور تیتر۔ مؤنث الفاظ ہیں ہوا، بہار، برسات، قدرت اور گھٹا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا کالم والا۔ اس میں بیٹا جو کالم الف کے اندر جو لفظ ہیں اس کے جو جوابات ہیں وہ میں بول دوں گا۔ سبزہ، لہلہاہٹ، بوندیں، جھمجھماہٹ، بادل، سمت، پانی، جل تھل، ہرے بچھونے، تیتر، سبحان، ماہ، ماہی، ابر، سیاہی۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے، کہتا ہے جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم کے ٹیپ کے مصرعے کی نشاندہی کریں۔ اس نظم میں ٹیپ کا مصرع یہ ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال نمبر جو 9 ہے، جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے لہلہاہٹ۔ فصلوں کی لہلہاہٹ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ جل تھل، بارش کی وجہ سے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ گلزار، بارش کی وجہ سے گلزار دھل گئے ہیں۔ گھٹائیں، گھنگور گھٹائیں چھا رہی ہیں۔ ماہ تا بماہی، برسات سے ماہ تا بماہی ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ بیٹا یہی آپ کا لیسن ہے۔ اس میں جو کچھ سوالات اگر کوئی رہ گئے ہوں تو وہ آن لائن کلاسز میں لیکچر لینتھی ہونے کی وجہ سے رہ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔